ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تراویح کے اندر مکمل پڑھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی خاص افادیت رکھی ہے انسانوں کے لیے کہ بہت سے انسانوں کو اس کی افادیت کا نہیں پتہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خاص طور پہ جادو کسی پر حد درجے کر دیا جائے اور جادو کی وجہ سے اس کا رشتہ یا اس کے کاروبار کو باندھ دیا گیا ہو، تو وہ اگر 7 دن تک لگاتار اپنے بندش کو ختم کرنے کے لیے ایک بار روز پانی پہ دم کر کے پیے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی جو ہے رکاوٹ اور بندش کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اگر رشتے کے لیے کوئی اس سورت کو 21 دن تک پڑھے اور 21 دن روزانہ ایک بار پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رشتوں کی بندش کو جڑ سے ختم کرے گا اور فوراً اسباب پیدا کرے گا، پردہ غیب سے مدد آئے گی۔ اور اگر اسی طرح جو ہے کوئی انسان بہت غافل ہو اور غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہو اور اس کو جو ہے توجہ نہ ہو قرآن حدیث اور آخرت کی طرف، تو وہ خود یا کوئی بھی اس کو پانی پہ دم کر کے یہ 11 دن تک پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس غفلت سے نکال دے گا، اور غفلت سے اس کو نکال کے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے راحت اور سکون اور آخرت کا ذوق شوق پیدا فرمائیں گے۔ اور جادو کا توڑ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تیر بہدف رکھا ہے۔ اگر کسی پر جادو بار بار ہوتا ہو یا جادو جو ہے اس پر کوئی ایک بار اتنا سخت کر چکا ہو کہ کوئی اس کی کاٹ نہ کر سکتا ہو، جادو کی دنیا کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ ام الصبیان یا مسان یا اسی طرح جو ہے اور کالا پیلا سرخ سفید جو بھی نام ہے جادوؤں کے، یا جادوگر جتنا بھی کوئی کسی کے پیچھے لگا ہو، جو بندہ سورہ طٰہٰ کو اپنا وظیفہ حیات بنا لے گا، جادوگر اس پہ کبھی حاوی نہیں ہو سکے گا، اور کسی کا جادو کبھی اس پر یا اس کے گھر پہ حاوی نہیں ہو سکے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی ہے۔ سورہ طٰہٰ کو بار بار پڑھنے والا جادوگروں کے، شعبدے بازوں کے، دھوکے بازوں کے، فراڈ کرنے والوں کے دھوکوں سے اللہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اس کی آیات میں اللہ نے شروع میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو اور وہ حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو وہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ 2 آیتیں جو ہے وہ 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کرے، اپنی حاجت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی ہر حاجت کو جو خواہش ہے اللہ اس کو پورا فرما دیں گے، اور اس کی برکت سے وہ کام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور وہ کوئی طور پر گئے اور وہاں اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، اور پھر وہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارا خدا ہوں، یہ آگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی تجلی ہے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي۔ اب یہ امام غزالی نے بڑا عجیب بات لکھی کہ اس آیت پر، ان آیات پر، کہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی 3 4 جلد میں علماء کے احوال جہاں بیان فرمائے اور علماء سوء کی علامات بھی بتائیں، تو وہاں فرمایا کہ میں خواب میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سارے نبی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں جواب مرحمت فرمائیں۔ سرکار مدینہ فرمانے لگے، پوچھئے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جید علماء، محقق علماء، صحیح دین کو عبادت سمجھ کے تبلیغ اور اس کی اصلاح لوگوں کی کرنے والے، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ علماء بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں گے۔ مرتبے میں رتبہ وہ والا تو نبیوں کا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو پروٹوکول اور سٹیٹس قیامت کے دن جو ہے وہ نبیوں والا عطا کریں گے۔ جیسے ہمارا چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے اس کو پروٹوکول صدر والا ملتا ہے، حالانکہ وہ صدر پاکستان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے امتی آپ کا اور بنی اسرائیل کے پیغمبر ان کے ساتھ قیامت کے دن پروٹوکول اللہ اتنا دے گا، اتنا مقام اس کو دے گا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اتنے میں امام غزالی کہتے ہیں میں دور بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا امتی غزالی تجھے آپ کو جواب دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک دم جو ہے متوجہ ہو گئے میری طرف۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا السلام علیکم، تو میں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثناہ۔ جب یہ جملہ میں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم مسکرائے اور فرمایا کہ غزالی وہ سوال بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ میں نے خالی کہا تھا السلام علیکم، آپ نے جواب اتنا لمبا کر دیا اور اس کا جواب اتنا طویل، اتنا طول دے کر، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پہ امام غزالی مسکرا کے فرمانے لگے اے سیدنا موسیٰ، میں آپ سے ایک جسارت کرتا ہوں سوال کرنے کی۔ اللہ نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو ڈنڈا تھا، آپ کہتے ہی عصا، بس بات ختم تھی، لیکن آپ نے لمبا جواب دیا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى۔ تو اے اللہ یہ ڈنڈا ہے، میں پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگا کے آرام کرتا ہوں۔ اللہ نے نہیں پوچھا تھا کہ ڈنڈے سے کیا کیا کام لیتے ہو، اللہ نے خالی کیا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو آپ نے اتنا طویل جواب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ میرا کلام اللہ سے ہو رہا تھا، اور اللہ کے ساتھ جب بندے کی بات ہو رہی ہو تو رحمت ہی رحمت ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کلام کو طول دے کے اللہ سے انوارات سمیٹ لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر امام غزالی فرمانے لگے اے سیدنا موسیٰ، میں بھی کلیم اللہ سے بات کر رہا تھا، میرا کلام بھی کلیم اللہ سے ہو رہا تھا، اور آپ نے جب مجھ سے بات کی سلام کیا تو میں نے طویل اس لیے کیا تاکہ آپ سے انوارات سمیٹ لوں، آپ سے برکات لے لوں۔ آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے، میں کلیم اللہ سے کلام کر رہا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بے شک آپ کے امت کے جید علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے سٹیٹس کو پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا عجیب بات ہے، آج لوگ علماء سے بھاگتے ہیں، آج دین والوں سے بھاگتے ہیں، ان سے بات کرنے سے رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اور آگے ایک دعا ہے، دعا دوسرے رکوع کے شروع میں وہ فرمایا کہ وہ جس کو زبان کی لکنت ہو، جو صحیح بول نہ سکتا ہو، جس کا دل صحیح جو ہے کام نہ کرتا ہو، جس کو چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، جس کو چیزیں بھول جاتی ہوں، کوئی پڑھ رہا ہو وہ چیز یاد نہ رہے، اور اس کو جو ہے ہر زبان، ہر کتاب، ہر چیز پڑھ کر بھول جائے، اس کو چیزیں بھولتی رہیں اور اس کی زبان لکنت کا شکار رہے، بیان اس سے ہو نہ سکے، تقریر کر نہ سکے، لوگوں میں کھڑا ہو نہ سکے، لوگوں میں بات کرنے کی ہمت نہ ہو، دل ڈگمگا جائے، تو ایسے وقت میں یہ بندہ یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من قولی یفقہوا قولی عقدۃ من لسانی عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے، اللہ میرے دل کی گرہیں کھول دے، اللہ میری زبان کو جاری کر دے، اور اللہ سے یہ دعا کرے میرا سینہ کھول دے۔ اللہ سے جب یہ دعا کرے گا اتنا پڑھ کے یفقہوا قولی یہاں تک رب اشرح لی صدری سے یہ 33 بار پڑھ کے روز پانی پہ پیے، 11 دن میں اللہ سینہ شرح صدر کر دیں گے، دماغ اور دل کھول دیں گے، اور زبان کی لکنت، زبان کی بند ہونا جاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے محبت کے لیے اس کے دوسرے رکوع میں اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، زبان کی لکنت تھی، آپ نے کہا میرے بھائی کو بھی وزیر بنا دیں، اللہ نے وہی بنا دیا، اور پھر آگے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس شہر سے بھاگے تھے، آپ سے قتل ہو گیا تھا خطاً، تو اب آپ جائیں گے، آپ کی محبت ان لوگوں کے قلب میں میں پیدا کر دوں گا۔ وہ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ دوسرے رکوع کے اندر جو ہے 4 آیتوں کے بعد یہ آپ کو ملے گی سورۃ طٰہٰ کے، اور یہ جملہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا
اور کسی کا بھی تصور کر کے اس کو دم کر دے گا، اور پانی پہ اگر کسی کو پلا دے گا، اللہ اس کے قلب میں اس کی محبت راسخ کر دیں گے۔ اور اس کا تصور کر کے پھونک دیں، میاں بیوی خاص طور پہ بچوں کے لیے اس عمل کو کریں، اتنا طاقتور ہے کہ نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی جیسا رشتوں میں نہیں مانتے، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اتنا جملہ بس، اور اس کو 100 مرتبہ اپنا زیادہ پڑھیں اور اچھا ہے، چلتے پھرتے پڑھیں تو دنیا آپ سے محبت ہی کرے گی، جدھر جائیں گے آپ ہی چھا جائیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے۔ یہ بڑا پرتاثیر طاقتور عمل ہے، اس کا اللہ رب العزت نے تاثیر برحق رکھی ہے اور بڑی مضبوط رکھی ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کی 69 آیت، پہلے اس سے پہلے آتے ہیں، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتے ہیں جب قبر پہ آپ، اس کی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی، جب آپ قبر پہ مٹی ڈالیں نا، اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آپ 3 مٹی کی جو ہے مشت ڈالتے ہیں وہاں پر، پہلے منہا خلقناکم، کہ یہاں سے پیدا ہوا تو اس کو آپ کہتے ہیں، وفیہا نعیدکم، ادھر واپس آ گیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر یہیں سے نکلے گا واپس باہر۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو ہی بندہ کہتا ہے، جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت پڑھ لے گا اور 3 مٹھی مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت پوری کرے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3، اللہ تعالیٰ اس کو قبر عزت کے ساتھ عطا فرمائیں گے، ورنہ لوگوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، غسل بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ آزمائیں آپ۔ اس کی تفسیر میں علامہ الوسی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا کہ یہ آیت بتاتی ہے بندہ جہاں جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اس کی قبر بنتی ہے۔ جو بندہ جہاں مٹی میں پیدا ہوا، کوئی مدینہ کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ مدینہ بقی میں جا کے ان کی قبر بنتی ہے، اور کوئی انگلینڈ کی مٹی سے، کوئی امریکہ کی مٹی سے، اور کوئی کہاں کس مٹی سے۔ آپ دیکھیے مدینہ گنبد خضرا، روضہ رسول، ریاض الجنہ کی مٹی سے اللہ نے 4 جسم بنائے ہیں، تربتم واحدہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا میں، ابو بکر، عمر اور عیسیٰ بن مریم ایک مٹی سے بنے ہیں، اس لیے کہ اسی مٹی میں پیدا ہوئے، اسی مٹی میں قبر بنی اور اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ کی مٹی سے بنے ہیں، گنبد خضرا کی مٹی سے بنے ہیں۔ جن کی مٹی بھی گنبد خضرا کی ہو ان کی شان کتنی بڑی ہوگی، آپ سوچئے۔ تو ہم اس لیے ان کو سلام روزے پہ جا کے حضور کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آگے اس کی 69 آیت یاد رکھیں، یہ آپ پلے باندھ لیں۔ میں سب سے کہتا ہوں آپ کا زندگی میں کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا جادوگر۔ سامری زندہ ہو جائے قبر سے اور اس جیسے 100 جادوگر آپ پہ حملہ کر دیں، یہ گلیوں محلوں والے جادو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ خوف نکال دے ذہن سے کہ فلاں نے جادو کر دیا، تعویذ لپیٹ دیا، سارا دن آ کے پریشان ہوتے ہیں، او جی گاڑی سے تعویذ نکل آیا، او جی گھر سے تعویذ نکل آیا۔ یہ تعویذ نہیں، جادوگروں کا باپ سامری بھی زندہ ہو جائے اور وہ آپ پہ جادو کرے، آپ یہ 2 آیتیں اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ 69 70 آیت سورۃ طٰہٰ، 69 70 آیت، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ یہ 2 آیتیں بس۔ جب وہ جادوگر آئے 70,000 آئے اور ایک لمحے میں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ۔ فرمایا فرعون نے ان کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ ایک لمحے میں زیارت موسیٰ کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آ کے کلمہ پڑھنے والے جادوگر اتنے مضبوط ایمان والے ہو گئے کہ ان کے ہاتھ پیر کٹ گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک لمحے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ کر اتنا ایمان بن سکتا ہے تو محمد عربی کے صحابہ دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
شریعت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو کہے صحابہ بٹک گئے تھے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا، قرآن سے ہٹ گئے تھے، یقین کر لیں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ موسیٰ کے حواری صحابی اتنے مضبوط ایمان والے ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، کلمہ نہیں چھوڑا، اور ایک لمحے میں، اور یہاں تو صدیاں ساتھ گزار دی ہیں، آج بھی نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں ہیں۔ تو سوچئے 69 70 آیت، 2 آیتیں زندگی کا جز بنا لیں۔ میں اللہ کو حاضر جار کے کہتا ہوں، جادوگر کبھی آپ پہ حاوی نہیں ہو سکے گا۔ یہ گلیوں محلوں کے جادوگروں کے جو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے تو جادوگر دیکھے ہی نہیں ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، میں نے دیکھے ہیں کوئی کاف کے پہاڑوں میں، میں نے دنیا گھوم کے دیکھی ہے۔ جب بھی جادوگر کے سامنا ہوتا ہے میں یہ آیات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ ان کو ہمارے لیے اسی طرح تابع کر دیتا ہے جیسے 70,000 جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا۔ بندہ آپ کے تابع ہوگا، لیکن جڑیں تو صحیح نا قرآن سے۔ اور اب آپ یہ 2 آیتیں آپ ان کو زیادہ نہ بھی کریں، روز 11 بار پڑھ لیں، کھانے پینے پہ کھلا پلا دیں گھر والوں کو، اپنے آپ کو، بس آپ حفاظت میں ہیں۔ آپ اگر بہت بڑا جادو ہو گیا ہے، آپ بالکل بستر مرگ پہ ہیں، آپ عجیب حالت میں ہیں، آپ ان 2 آیتوں کو ملا کے 70 بار پڑھیں، پانی پہ دم کر کے نہائیں اور پئیں، اور تیل پہ دم کر کے سر پیروں کی مالش کریں، اللہ آپ کو 3 دن میں بالکل ٹھیک کر دے گا۔ یہ اتنی طاقتور ہیں، اسی پہ ہمارا ٹائم گزر جائے گا، میں اس پہ زیادہ کھولتا نہیں ہوں۔ وہ یہ آیات اتنی پاورفل ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں۔ اور آگے آپ دیکھیے اس کے اندر ایک دعا ایسی ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہیں، صحابہ کل کا، جو کل صحابہ ہیں نا، ان کا علم 6 صحابہ کے پاس ہے۔ مسروق رحمت اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کل صحابہ کا علم 6 صحابہ کے اندر آ گیا۔ انہوں نے نام لیے 6 کا، پھر فرمایا ان 6 میں 6 کا علم 2 صحابہ کے اندر قلب میں آ گیا، ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ 2 بندے ایسے ہیں جو کل صحابہ کا علم نبوت جو ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے تھے۔ پھر اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ان میں پھر علی وہ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہے نبیوں کے بعد۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ لی ہے وہ ساری کی ساری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ عبداللہ وہ ہیں جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیہ بنا کر ان کو کوفہ کا امام بنایا تھا، مفتی اعظم بنایا تھا، اور وہ ان خلفاء کے زمانوں میں خود فقہ کی تعلیم دیتے تھے صحابہ کو۔ ہم حنفی ہیں، ہماری ساری بیس عبداللہ ابن مسعود تک ہے، ہماری ہر چیز عبداللہ ابن مسعود سے ہے۔ التحیات کیسے پڑھنا ہے، التحیات میں کیا پڑھنا ہے، درود کون سا پڑھنا ہے، اور دعا کون سی پڑھنی ہے، اور یہ ساری جو ہمارا سٹائل ہے نماز کا، یہ سارا کا سارا، روزوں کا، فقہ کی ہر چیز ہماری در عبداللہ ابن مسعود سے نکلتی ہے۔ اور عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے علم جو سیکھا ہے وہ اس دعا سے سیکھا ہے۔ اصل میں نے نقشہ یہ کھینچا ہے، وہ دعا، چھوٹی سی دعا بچے کو آتی ہے لیکن اس کی افادیت نہیں پتا۔ تو پوچھا صحابہ نے وہ کون سی دعا ہے؟ کہا اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے پیغمبر آپ کہیں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہمیں آتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ دعا کرنے کی، ہم تو جانتے ہیں سب سے بڑے نادان ہم ہی ہیں جو یہ جملہ کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی سے کہا، نبی سے بڑا علم کسی کے پاس ہے؟ فرمایا آپ بھی کہا کریں میرے پیغمبر میرے اللہ علم میں اضافہ کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے میں نے اس کو پڑھا اللہ نے مجھ پہ علم نبوت کو کھول دیا۔ تو جو کند ذہن ہو، جس کو علم نہ ہو، جس کے پاس تہذیب نہ ہو، جو بد تہذیبہ ہو، وہ یہ دعا روزانہ 40 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ چند دن میں اس کو ہر چیز کی شعور اور سمجھ عطا فرما دے گا۔ یاد نہ ہوتا ہو سبق، 11 بار پڑھ کے یاد کریں، پیپر دیں 11 بار پڑھ کے پیپر شروع کریں، اللہ ہر چیز دماغ میں ڈالنا شروع کر دے گا، ہر چیز یاد ہو جائے گی۔ یہ اس کی دعا۔
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ کہتے ہیں ایک بندہ آنکھوں والا جس کی نظر اتنی تیز تھی کہ 100 سال کی عمر میں بھی نظر ویک نہیں ہوئی، وہ بندہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، نبینا اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے حضور کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو بینائی والا تھا، میں تو نور والا تھا، تو نے مجھ سے نور کیوں سلب کر لیا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ تو نے دنیا میں مجھے بھلایا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اور یہاں پہلے ہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے روگردانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہوں۔ آپ کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، آپ کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے، آپ سے رزق آ کے چلا جاتا ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت کا جو ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے بندہ۔ آج ہمارا پورا ملک غافلت کا شکار ہے، اللہ کو بھولے، اللہ نے معیشت تباہ کر دی۔ اب ہماری معیشت تباہ ہے، کیوں تباہ ہے؟ ہمارے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے روزگار تباہ ہو چکے ہیں، اور ہم مفلسی کی طرف بڑھ چکے ہیں، کیونکہ آج اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ اور پھر آگے اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا، آخری صورت کے اندر جو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ گھر والے نماز نہ پڑھتے ہو نا، تو یہ لاسٹ کی آیات ہے آخری رکوع میں، تو یہ آیت 11 بار دم کر کے ان کو اگر 11 دن پلائیں کھانے پینے پہ چاہے پانی پہ، اللہ ان کو نماز کا عادی بنائے گا۔ اکثر بچے نہیں پڑھتے، بیوی مرد نہیں پڑھتے، اس طرح کوئی بھی۔ اللہ کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ، میرے پیغمبر، نبی سے بڑا کون ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیں نماز کا۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرے پیغمبر ان کو بتائیں میں تم سے روزی نہیں چاہتا، نحن نرزقک، میں تمہیں روزی دوں گا، لیکن تم نماز پڑھو، روزی میں نے تمہیں دینی ہے۔ روزی کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ جس نماز کے لیے طواف رک سکتا ہے، آپ کی روزگار کیوں نہیں رک سکتا؟ آپ کی دکان کیوں نہیں رک سکتی؟ آپ کی گاڑی کیوں نہیں رک سکتی؟ جب اللہ کے گھر کا طواف رک سکتا ہے، نبی کے روزے کا درود و سلام رک سکتا ہے نماز کے لیے، تو کیا ہماری گاڑیاں نہیں رک سکتی؟ ہمارے کاروبار نہیں رک سکتے؟ اللہ نے اتنے پیارے انداز وَأْمُرْ أَهْلَكَ، میرے نبی ان کو نماز کا اور صبر کا حکم دے، ان کو بتا دیں روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے، روزی چاہتے ہو میری نماز پڑھو، میں تمہیں دوں گا۔ اس پہ مفسرین نے لکھا جو نماز کے لیے روزگار اپنے کام کو نہیں روکتا، اس کا روزگار چھین لیا جاتا ہے، اور جو نماز کے لیے دکان بند کر دیتا ہے، گاڑی روک دیتا ہے، اپنے زندگی کام روک دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء قرآن پاک کی بڑی بہترین صورت ہے، سننا چاہتے ہیں؟ ہے تازہ ہے تازہ؟ چلو پھر آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ سورہ انبیاء قرآن پاک کی بہترین صورتوں میں سے ایک ہے، اتنی بہترین صورت ہے کہ اللہ نے اس میں اتنے نبیوں کی دعائیں جمع کر دی ہیں، پورے قرآن میں کسی صورت میں اتنی دعائیں نہیں ہیں۔ اتنی مستجاب صورت ہے کہ علماء نے لکھا ہے اگر اس صورت کو جو بندہ روز پڑھے گا اس کی زندگی میں کبھی ٹینشن پریشانی نہیں آئے گی۔ جو بندہ ڈپریشن کا مریض ہو جائے، انزائٹی کا مریض ہو جائے، اور وسوسے وہم اس کو آتے ہوں، اور ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہو، وہ سورہ انبیاء کو اپنا وظیفہ بنا لے، روز ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی ٹینشن سے نکال دے گا، اور اللہ اس کے دماغ کو قوی اور مضبوط کر دے گا۔ اگر اس کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لوگ جو ہے وہ میری غیبت کرتے ہیں، میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور مجھے برا سمجھتے ہیں، اور میری کوئی عزت نہیں ہے، تو وہ سورہ انبیاء پڑھ لیا کرے، کم سے کم شب جمعہ میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ پورے ہفتے میں اس کو عزت اور عروج عطا فرمائے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ میری دعائیں رد نہ ہوں، شب جمعہ میں ایک بار سورہ انبیاء پڑھ لے، اللہ جتنی حاجات ہیں جمع کر کے رکھیں آپ، اور شب جمعہ میں کہیں جی شب جمعہ میں مانگیں گے اللہ سے۔ شب جمعہ میں آپ کسی وقت بھی بیٹھ کر ایک بار سورہ انبیاء پڑھیں، آدھا پارہ ہے ٹوٹل 17ویں پارے کے شروع میں، اور آپ یہ سورہ انبیاء پڑھیں اور دعا کریں، پورے ہفتے کی جمع کر کے دیکھیے گا، اگلے ہفتے تک ساری پوری ہو چکی ہوں گی۔ اس کے شروع میں
اگر کوئی بندہ ایکٹیو نہ ہو، سست ہو بچہ یا مرد عورت، اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھتا ہو، اکثر مرد اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے، بچے سنبھالنے ہیں، بچوں کو پالنا ہے، ان کی نگہداشت کرنی ہے، بیوی کے خرچے اٹھانے ہیں، وہ بے پرواہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے مرد یا کسی بھی عورت کو یا بچے کو ذمہ دار بنانے کے لیے اس کی پہلی آیت، روزانہ 21 بار دم کر کے 21 دن پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ دار بنائے گا۔ اقتربت الساعۃ جو ہے اس میں پہلی آیت جو ہے اس کو آپ یہ پڑھ کے شروع کر لیں۔ پھر اس کے آگے جو ہے ایک آیت ہے، ہم جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، یا حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھئے اہل ذکر سے اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا، یعنی جو اہل ذکر ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے اصل میں وہی ہوتے ہیں، علم والے، جو اللہ کی یاد کے ساتھ، یعنی ایک عالم ہوتا ہے اس کے اندر گھمنڈ بھی ہوتا ہے کہ جی میں عالم ہوں، آج دیکھیں نا کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو کافر، اس کو مرتد، اس کو جہنمی بنایا، اور جی ابو حنیفہ کو ہم نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ وہ کون ہیں؟ اہل علم ہیں، تھوڑا علم رکھتے ہیں، تو ان کی زبان سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبان سے جو شعلے برستے ہیں۔ لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں نا، عالم ہو کر، جو محبت سیکھی ہوتی ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت آئی ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کو لڑاتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی شافعی بھی ٹھیک ہیں، مالکی بھی ٹھیک ہیں، حنبل بھی ٹھیک ہیں، حنفی بھی ٹھیک ہیں، مسلمان ہیں سارے، اور ہمیں فالو کرنا چاہیے، کسی ایک امام کو کسی کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اہل ذکر۔ اسی لیے ابو حنیفہ نے شافعی کا جو ہے یہ نہیں کہا کہ وہ ہٹے ہوئے ہیں اسلام سے، شافعی نے یہ نہیں کہا کہ حنبل ہٹے ہوئے ہیں یا مالک ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اہل ذکر علماء۔ اور یہ جو آج ہمارے رٹے والے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں، ان سے آپ بچ کے رہیں۔ ٹھیک، ابھی یہ بات میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اہل ذکر علماء کی صحبت اختیار کی ہے، ہم ان کی پاس بیٹھے ہیں، ان سے سیکھا ہے، تو ہمارے اندر بھی شدت نہیں ہے، ہم بھی نرمی بانٹتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ مخالفت اور ایک دوسرے کو برا کہنا۔ اس لیے اللہ نے یہاں یہ جملہ کہا۔ اور پھر اگر کسی کو مسئلہ سمجھ نہ آتا ہو، کوئی بات، کوئی سوال، تو یہ جو پہلے رکوع کے اندر آیت ہے سورہ انبیاء کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ 11 بار پڑھ کے دعا کر کے پھر سمجھے، اللہ اس کے قلب میں اس کو اتار دے گا۔ اس کے آخری آیت ہے جو ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اخنف بن قیس امام التابعین کہنے لگے کہ میرا ذکر قرآن میں کیسے ہے؟ اللہ کہتا سب کا ذکر ہے، ہر بندے کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو پھر خود ہی قرآن کھولا تو کافروں کے احوال پڑھے، استغفر اللہ میں ایسا نہیں ہوں۔ پھر منافقوں میں پڑھے، کہا استغفر اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ پھر متقین کے یہ جنت میں، کہا ہو میرے اعمال تو اتنے بھی اعلیٰ نہیں ہیں۔ کرتے کرتے سورۃ توبہ کی اس آیت پہ پہنچے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں کبھی نیکی کبھی برائی کرتے ہیں لیکن توبہ کرتے رہتے ہیں، امید ہے کہ اللہ انہیں بخش دے گا۔ تو ایک دم کہنے لگے یہ ہے میرا ذکر، کہ کبھی گناہ ہو جاتے ہیں اور کبھی نیکی ہو جاتی ہے۔ تو ہر بندے کا ذکر ہے قرآن میں۔ یہ بندہ جو روزانہ پڑھے گا، 11 بار پڑھ کے دعا کرے گا یہ آیت، اللہ تعالیٰ اسے اپنی فہم و فراست، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، ایسی فہم و فراست عطا فرما دے گا۔ پھر آگے اللہ نے دوسرے رکوع میں کہا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو تمہارے جھگڑے ہی ہوتے، کہ تو ایک کہتا کہ رات کرنی ہے، کہتا دن کرنا، اس لیے خدا ایک ہے، الہ ایک ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ نے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا، پھر اس کے بعد موت کا ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر، اور پھر فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سیب کا ٹیسٹ پتہ ہے، امرود کا ٹیسٹ پتہ ہے، تو فرمایا جام شیریں کا ٹیسٹ آپ کو زبان بتاتی ہے، موت ایسی چیز ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو زبان بتائے گی، یعنی موت کا جھٹکا لگے گا۔ تلخی موت کی ایسی ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے موت کی تلخی سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے آگے چوتھے کے بعد 5ویں رکوع کے اندر جو ہے اللہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس میں تیسرے رکوع میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔
زندگی دی۔ اب سائنس حیران ہے، اس سے سائنس کے نسخے نکلتے ہیں۔ سائنس یہاں سے چلی ہے کہ ہر جگہ زندگی وہاں ہے جہاں پانی ہے، اور جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ چاند پہ پانی نہیں، زندگی نہیں۔ اگر کسی کا بورنگ ہو رہی ہو، ٹیوب ویل یا کنواں کھود رہا ہو، تو یہ آیت تیسرے رکوع کے اندر ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہاں چھڑکیں اور وہاں دعا کریں، 3 دن ایسا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں پانی بھی جاری کرے گا اور میٹھا پانی بھی نکالے گا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ آپ نے کہا کہ بھائی قوم والوں سے میں تو نہیں جا سکتا میلے میں، تو میں ذرا بیمار ہوں، اور پھر آپ لیٹ گئے، اور جب وہ چلے گئے آپ نے کلاڑا اٹھایا اور ایک ایک بت کو کاٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹ دیا۔ جب وہ سارے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا، جب قوم واپس آئی دیکھا کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے۔ قوم نے کہا یہ کون ہے؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ایک لڑکا ہے ابراہیم نام کا، میرا خیال ہے اسی نے یہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے کیا ہے؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، آپ اس سے پوچھو نا۔ یہ جو بت ہے جس کے کلاڑا ادھر رکھا ہوا ہے اور یہ کلاڑا یہاں سجا کے یوں کھڑا ہوا ہے، اس کا اپنا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ذرا اس بت سے پوچھو نا۔ تو اس وقت جو ہے یہ سوال جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ عین الیقین والا تھا۔ آپ نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے خدا سے پوچھو جس کو حاجت روا کہتے ہو، جس کو اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنا معبود بنا لیا۔ کتنا بدقسمت ہے وہ مسلمان جو اپنے ہاتھ سے کسی کو دفن کر کے اس بابے کو مشکل کشا کہہ دے، اپنے ہاتھ سے قبر بنا کے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس بت سے پوچھو، تو انہوں نے کہا یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ کہا جو آج نہیں بولتے وہ کل کیسے بولیں گے؟ جو تمہاری نہیں سنتے وہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہارے دستگیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میری بات سن لو، افل افل، تم تباہ ہو جاؤ، کیسے بربادی کے کام کر رہے ہو۔ اس پہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہا اس کو آگ میں پھینکو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ کیسے خدا ہیں کہ بندہ ان کی مدد کر رہا ہے؟ اور کہا جی جواب نہیں ہے، دلیل کا جواب جب نہیں ہوتا کسی کے پاس پھر وہ گولی مارتا ہے، پھر وہ گالی دیتا ہے۔ یاد رکھنا جب بندہ دلیل کا جواب نہیں دے سکتا پھر وہ بدتمیزی کرتا ہے، پھر وہ غیبت کرتا ہے، پھر کسی کے خلاف بولتا ہے۔ وہی بندہ بولتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ قوم کے پاس نہیں تھے، انہوں نے کہا چلو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ مدد کرتے ہیں اپنے خداؤں کی، اس کو حرقوا اور اس کو آگ میں پھینکو۔ آگ میں گئے، 40 دن آگ میں رہے، لیکن جب پھینکے جا رہے تھے جھولے پہ تو فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے کہا ہے ابراہیم ہمیں بتاؤ مدد کریں۔ کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں خود آئے ہیں۔ کہا وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں توحید بیان کر کے آگ میں آیا ہوں۔ میں تم سے بھی مدد نہیں مانگتا کہ میرا عقیدہ ہے فرشتے بھی مشکل کشا، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی انس، کوئی اول، کوئی آخر، کوئی حاضر، کوئی غائب، کوئی فرشتہ مشکل کشا نہیں ہے۔ حاجت روا مشکل کشا صرف کون ہے؟ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہمارے خلیل کا بھی عقیدہ تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں میں تم سے مدد نہیں مانگتا، وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں۔ اب جب آگ میں گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ نے بھی آرڈر کر دیا قلنا یا نار کونی بردا۔ جب یہ بردا کہا نا تو دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، برف کی طرح بن گئی دنیا کی آگ۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور جب سلامہ کہا تو وہ معتدل ہو گئی، اور پھر علی ابراہیم کہا تو صرف ابراہیم علیہ السلام والی آگ کا یہ حال ہوا، باقی آگ گرم ہی رہی، کہ پتہ چل گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ نے عرش سے کہا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار ہو گئی۔ جس کا بخار نہ ٹوٹتا ہو، جس کو بخار بہت ہوتا ہو، ہر قسم کے بخارات کے لیے، ٹائیفائڈ ہو کوئی بھی ہو، تو وہ بخار کے لیے یہ آیت جو ہے اس کے 5ویں رکوع کے اندر ہے سورہ انبیاء کے، یہ پڑھ کے دعا کرے
33 ٹائم پڑھ کے مریض پہ پھونکے، پانی پہ دم کر کے چھنٹے دے، پلائے اسے، اللہ ایک دن میں بخار ختم کر دے گا۔ اور وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، جو آپ کو دھوکہ دیتا ہو تو اگلی آیت آپ اس کو 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، ہر دھوکے دینے والا خود پکڑ میں آ جائے گا، گرفت میں آ جائے گا۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع، بس اتنا مجرب ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے پوری سورہ انبیاء پڑھنے کا، آپ ایک رکوع کو پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا پوری کر لے گا۔ اس کے اندر نبیوں کی دعائیں ہیں، فرمایا وَظَنُّونَ، یونس علیہ السلام کی دعا آ گئی لا الہ الا انت سبحان، اس رکوع میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، اور أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب کی دعا آ گئی، ادریس علیہ السلام کا اللہ نے بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ذوالکفل علیہ السلام کا بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا بتا دیا، اور پھر دعا لے آئے حضرت زکریا پیغمبر کی، مراد پوری کی حضرت یحییٰ پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ نے واللتی احسنت فرجہا، اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ سارے کے سارے متقی لوگ تھے، اور ان متقی کا وسیلہ دے کے دعا کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ساری دعائیں اس کے اندر ہے۔ ایک دعا ہے اولاد کے لیے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو 100 بار پڑھے گا 40 دن دعا کرے گا اللہ اولاد دے گا۔ جس کو پریشانیاں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا، آپ کو غموں کے پیٹ سے اللہ نکال دے گا۔ اس کو 100 بار 11 دن پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جو 100 بار پڑھ کے مریض لا علاج بھی پیے گا، کینسر ہے، کوئی بڑا مریض ہو تو یہ 40 دن پی لے یہ دعا پڑھ کے پانی پہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے شفا دے گا، اور دعا بھی کرے پڑھ کر یہ۔ اور اگر کوئی بہت بندہ جو ہے بھٹک چکا ہو تو اس کی آخری آیت جو ہے واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، تو یہ آیت 11 بار روز اسے 11 دن پلائیں، اللہ اس کا دل تابعدار بنا دیں گے۔ اور اس کی بات جو ہے یہ اللہ رب العزت نے پوری صورت کو بہت مجرب بنایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔